الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے، اور اللہ رب العزت نے ہمارے لیے، ہماری بھلائی کے لیے، ہماری عافیت کے لیے، ہماری خیر خواہی کے لیے اللہ نے دین اسلام کو منتخب فرما لیا، پسند فرما لیا۔ اب ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اس دین کی حقیقت کو سمجھیں، اس کی معرفت حاصل کریں کہ جس دین کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے منتخب فرمایا ہے، ہمارے لیے پسند فرمایا ہے، اس دین کی حقیقت کیا ہے، اس دین کی اہمیت کیا ہے، اسے سمجھنا اور سمجھ کر اپنی عافیت کے لیے، اپنی فلاح و بہبود کے لیے اس پہ عمل کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ اس دین کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے اگر کوئی شخص ہماری زندگی کا مطالعہ کرے گا تو کما حقہ وہ اس دین کی حقیقت و معرفت سے آشنائی حاصل نہیں کر سکتا۔ کما حقہ اگر اس دین کی حقیقت کو کسی انسان کو سمجھنا ہے تو اسے پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری 63 سالہ حیات طیبہ کے لمحے لمحے کا مطالعہ کرنا ہوگا، آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے اقوال کا مطالعہ کرنا ہوگا، یا پھر وہ حضرات جنہوں نے اپنی پوری زندگی حضور کی سیرت طیبہ کے آئینے میں ڈھال دیا ہو، ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، تب ہم اس دین کی حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں۔ اگر ہم جیسے لوگوں کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو اس دین کی معرفت اور اس کی حقیقت ہمیں نہیں سمجھ میں آ سکتی۔ جب ہم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کے اقوال کو دیکھتے ہیں، تب جا کر کہیں ہمیں اس دین کی حقیقت سے آشنائی ہوتی ہے۔ بنیادی طور پر اس دین میں دو چیزوں کو بڑی عظیم ترین اہمیتیں حاصل ہیں۔ کوئی شخص اگر پوچھ دے کہ اسلام نے سب سے زیادہ کس چیز پر فوکس کیا، بنیادی اہمیت کیا ہے، کون سی چیزوں کو اسلام میں بنیادی اہمیت حاصل ہے، تو اس میں دو چیزیں بڑی اہم ہمارے سامنے آتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز جس پہ اسلام نے زور دیا کہ ہم سب کا رشتہ اپنے خالق کے ساتھ، اپنے مالک کے ساتھ، اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، یہ پہلی چیز ہے اور بنیادی چیز۔ اسلام اس چیز کو بہت زیادہ فوکس کرتا ہے، بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتا ہے کہ ہم سب کا رشتہ اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ کس نوعیت کا ہونا چاہیے اور کیسا ہونا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے، دوسری حیثیت یہ ہے جس کو بنیادی اہمیت حاصل ہے اس دین کے اندر، وہ یہ کہ ہمارا رشتہ انفرادی طور پہ، ہر شخص کا رشتہ اللہ کی جملہ مخلوقات کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ یہ دو چیزیں ہیں جس کو خاصی اہمیت حاصل ہے، اور ان دو چیزوں کو سمجھے بغیر ہم کما حقہ اس دین کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے۔ ہم سب کا انفرادی طور پہ اپنے خالق کے ساتھ رشتہ کیسا ہونا چاہیے، اور ہم سب کا انفرادی طور پہ اللہ کی جملہ مخلوقات کے ساتھ رشتہ کیسا ہونا چاہیے۔